کسی نے اڑا دیا، اس نے خودکشی کی، اللہ نے واسطہ میں پہلے بہت زخم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لڑکے کے معاملے کو لے کر نیگیٹو باتیں پھیل رہی ہے۔ اس معاملے میں احادیث کے ذریعے سے میں مختصر آج بات کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھو، خودکشی کرنے والا، یہ خودکشی جو بہت بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہونے کی وعیدیں اس کے اندر آئی ہیں، لیکن خودکشی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کچھ گمراہ فرقے ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ہجرت کی تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ میں ہجرت کی۔ تو ان کی قوم کے ایک اور شخص تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مدینے میں آ گئے تو وہ جو شخص تھا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کا، اس کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور وہ بہت زیادہ بیمار ہونے لگا۔ تو اس نے پھل والے چوکیلے جو تیر آتے ہیں اس سے اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا، پریشان ہو گیا تھا۔ تو اس پر اس کے انگلیوں سے بہت زیادہ ہاتھوں سے خون بہنے لگا، جس میں اس کا انتقال ہو گیا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا تو وہ بہت صحیح سالم اور خوش خرم نظر آنے لگا، اچھی اس کی حالت تھی، لیکن دونوں ہاتھ جو تھے وہ ڈھکے ہوئے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے بخش دیا۔ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ ڈھکے ہوئے کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو چیز تم نے خراب کی ہے اس کو میں درست نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر یہ خواب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی اچھا کر دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم کے آدمی کے لیے کی۔ تو دوستو، جنازہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے جنازے میں معزز شخصیات نہ جائے، بڑے بڑے علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار لوگ نہ جائے، خود پڑھ لے اور اس کو دفن کر دے، کیونکہ اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو پھر سماج میں یہ بیماری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بڑھتی جائے گی، یہ گناہ پھیلتا جائے گا، لوگ اس کو زیادہ ہوا دینے لگے گی، کیونکہ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اب میں آخری میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو فیصلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں، جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، جن کے اندر یہ طاقت ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے، دماغی مریض ہے، دماغی توازن کوئی کھو بیٹھا ہے اور وہ اس طریقے سے حرکت کرے تو پھر شریعت کے یہ قانون اس کے لیے لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو فرزند ہے عاصم جمیل، وہ بھی دماغی مریض سے ڈپریشن میں تھے بہت زیادہ۔ قاسم علی شاہ ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہے پاکستان کے، انہوں نے خود کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار اور پریشان رہا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایسے وقت پر نگیٹو باتیں نہ پھیلائی جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، یہاں تک کہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ ان کے گھر کے لوگوں کو نصیب فرمائے اور عاصم جمیل صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔